بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. حضرت سلیمان علیہ السلام اور ہدہد. حضرت سلیمان نبی اللہ داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے. حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح اللہ نے آپ کو بھی بہت سے معجزات عطا فرما رکھے تھے. آپ علیہ السلام پرندوں اور جانوروں کی بولیاں سمجھ لیتے. ہواؤں پر آپ کا قابو تھا. آپ کا تخت ہوا میں اڑتا اور صبح شام مختلف سمتوں میں ایک ماہ کا فاصلہ طے کر لیتا تھا. آپ کی بہت بڑی خصوصیت یہ تھی کہ آپ کی حکومت نہ صرف انسانوں پر تھی بلکہ جن بھی آپ کے حکم کے تابع تھے. جب آپ کا دربار لگتا تو آپ کے تابع ساری مخلوق کے نمائندے آپ کے دربار میں حاضر ہو جاتے اور اپنی اپنی رپورٹس پیش کرتے. ایک دن دربار لگا ہوا تھا. تمام چرند پرند اور جن و انس اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے لیکن ہدہد ان میں سے غیر حاضر تھا. تو آپ نے فرمایا اگر ہدہد نے اپنی غیر حاضری کی اگر کوئی معقول وجہ نہ بتائی تو میں اسے سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح کر دوں گا. ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ ہدہد حاضر ہو گیا. ہدہد نے بتایا کہ میں اڑتا ہوا یمن کے ملک میں پہنچ گیا تھا جہاں کی حکومت ایک ملکہ کے ہاتھ میں ہے. خدا نے ملکہ کو سب کچھ دیا ہے. ملکہ کا تخت بہت قیمتی اور شاندار ہے لیکن شیطان نے اسے گمراہ کر رکھا ہے اور وہ خدائے واحد کی بجائے سورج کی پرستش کرتی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ میرا خط اس کے پاس لے جاؤ. تمہارے سچ اور جھوٹ کا ابھی پتہ چل جائے گا. ہدہد وہ خط لے کر ملکہ کے پاس گیا اور خط اس کے آگے ڈال دیا. ملکہ نے خط پڑھا تو درباریوں کو اکٹھا کیا اور خط کا مضمون پڑھ کر سنایا جو کہ اس میں درج تھا. یہ خط سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے اور اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے جو کہ بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. تم کو سرکشی اور سربلندی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے تھا. تم میرے پاس خدا کی فرما بردار بن کر آؤ. جانوروں کی بولیاں سمجھنے والے اور جنوں پر حکومت کرنے والے یہ نبی حضرت سلیمان علیہ السلام تھے. جب ملکہ بلقیس نے آپ کی طرف کوچ کا ارادہ کیا تو آپ کے ایک جن نے ایک دن میں ملکہ کا تخت حاضر کرنے کا جواب دیا لیکن آپ کے دربار میں موجود ایک وزیر نے پلک جھپکتے میں ملکہ کا تخت حاضر کر دیا. جس ملکہ کو ہدہد نے شرک میں ڈوبے دیکھا تھا وہ یمن کی قوم سبا کی ملکہ تھی جس کا نام بلقیس تھا جس نے آپ کا پیغمبرانہ جلال دیکھ کر اسلام قبول کر لیا. ہدہد کے اس واقعے پر غور کریں تو سوال اٹھتا ہے ایک ننھے سے پرندے کی کیا حیثیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ قرآن مجید میں قیامت تک نہ صرف زندہ ہی کیا ہے بلکہ امت مسلمہ کے لیے ثواب کا باعث بھی بنا دیا ہے. اس سوال کے جواب میں کچھ مفسرین بتاتے ہیں کہ اول تو ہدہد سچا تھا اور دوم یہ کہ ہدہد نے گمراہیوں میں پڑے رہنے والی ملکہ بلقیس اور اس کی قوم سبا کی خیر خواہی کی اور اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس کی خبر اللہ کے نبی تک پہنچائی. یوں یہ عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اس کی ہر ادا کا ذکر قرآن مجید میں کر دیا. یوں اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک اور پسندیدہ بندے کا ذکر قرآن مجید میں کیا ہے جس کو کوڑ تھا اور اس کی قوم کے مشرک لوگوں نے اسے اس مرض کی وجہ سے شہر کے ایک کونے میں پھینک دیا تھا لیکن اس شخص نے اپنی قوم کو عذاب الہی سے بچانے کے لیے اللہ کے نبی کے ساتھ مل کر گھر گھر گلی کوچے اور شہر کے ہر کونے میں وحدہ لا شریک لہ کی صدائیں لگانی شروع کر دی تھی. ہدہد اور جذامی شخص کے واقعہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی قوم کو مشکلات میں گرا دیکھے اور اپنی اوقات اور طاقت کے مطابق مدد کرنے کے لیے کھڑا ہو تو اللہ عز و جل کے نزدیک اس کی بہت قدر ہوتی ہے. انسان تو انسان بلکہ پرندے اور حیوانات بھی اللہ کے نزدیک بہت محبوب ٹھہرتے ہیں. ان دونوں واقعات کی روشنی میں اگر ہم اپنا اور اپنی قوم کا جائزہ لیں تو بہت افسوسناک صورتحال سامنے آتی ہے. ہمارے ہاں کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جو کہ تنزلی سے بچا ہو لیکن اس کی اصلاح کے لیے کوئی ہدہد اور جذامی شخص کی طرح آگے نہیں بڑھ رہا. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان کو اندرونی اور بیرونی فتنوں سے محفوظ رکھے. آمین.